لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس انتہائی پرنور پرسرور محفل حضور مسجد نور میں جلوہ افروز علماء کرام مشائخ اعظام اور اپنی تمام تر مصروفیت کو ترک کر کے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگ بھگ 10 مہینے کے بعد میں نے رخت سفر باندھا ہے اور 16 جنوری کو گھر سے نکلا۔ اس کے بعد ہنومان گڑھ اور بیکانیر کے انتہائی تھکا دینے والے دورے کے بعد راجستھان کی راجدھانی جے پور میں حاضر ہوں اور یہیں سے شام کو پھر نکل جانا ہے۔ یہاں جو بھی برادران سلسلہ ہے ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ حضرت جلسوں سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو جلسہ نہ صحیح لیکن جلسہ نما تو ہوگا، اپنے گھر میں نہ صحیح اللہ کے گھر میں کر لیا۔ تو بس آج میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے بیٹھا بھی نہیں، چند نصیحتیں ہیں جو آپ کے حوالے کرنا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ ایک خاصا طبقہ سانگانیر کے مزاج سے میں واقف ہوں، اس کو میری بات سے زیادہ میری نعت کا انتظار رہتا ہے اور پھر کہیں جا کے میری ذات کا انتظار رہتا ہے۔ ایک نعت پاک سے سلسلے کا آغاز کرتا ہوں۔ آئیے جھوم جھوم کر بارگاہ ہے رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کرنے اور پڑھیں اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی علیہ وسلم۔ آپ ذرا خیال کریں کہ اگر نگاہوں میں گنبد خضرا اور حرم نبوی میں آپ بیٹھے تو آپ کے خیالات کی پرواز کیا ہوگی؟ اس کیفیت کو دل میں لائے۔ اے بچوں، اگر تم اتنے چھوٹے پڑھ رہے ہو کہ گھٹنوں کے بل بیٹھنا پڑ رہا تو پیچھے چلے جاؤ تاکہ تمہارے پیچھے والوں کو دیکھنے کو، بچوں کو پیچھے کرے اور بڑے آگے آ جائیں۔ تو بس اسی تصور میں ڈوب کے یہ کلام میں نے اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کے لکھا تھا۔ تو اسی احساس کے ساتھ آپ کو یہ کلام سننا ہے۔ بڑا مشہور کلام ہے اور کئی بار سنا ہوگا آپ نے۔ حصول برکت کے لیے پڑھتا ہوں، درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین مولانا سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب نظر ہے
یہ گدائے شاہ سمنا یہ گدائے شاہ سمنا ہوا ہے تیرے حوالے یہ گدائے شاہ سمنا ہوا ہے تیرے حوالے تو کرم کی بھی یہ گدائے شاہ سمنا ہوا ہے تیرے حوالے تو کرم کی بھیک دے دے میرے کالی کملی والے اسیر کہتے ہیں قیدی کو اور تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو. ٹھیک ہے، اب شعر دیکھیے. میں اسیر تیرگی ہوں میں اسیر تیرگی ہوں تو سارا پروشنی ہے میں اسیر تیرگی ہوں تو سارا پروشنی ہے تیرے پاس کیا کمی ہے تیرے پاس کیا کمی ہے مجھے بخش دے اجالے خدا مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے ارے گدائے شاہ سمنا ہوا ہے تیرے حوالے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروگرام کے بعد مصافحہ کروں گا. شعر دیکھیے گا بطور خاص نظر کر رہا ہوں زندگی کے ساتھ. تیار ہیں آپ لوگ؟ یہ شعر دیکھیے گا. معراج کی رات ہے، انوار و تجلیات کی برسات ہے، سبحان اللہ. کفار و مشرکین کی نیچے تو گھات ہے اور عرش پر فرشتوں کی بارات ہے. تو کہہ دیجئے واللہ کتنی پیاری بات ہے. بس اسی منظر کی منظر کشی کی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ کوئی تیسرا تھا ہی نہیں جو جائے اور دیکھے اور منظر بیان کرے. لیکن جیسا حضور نے فرمایا بس اسی کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک نیا نام دیا ہے معراج کو. عام طور پہ شب معراج لوگ کہتے ہیں، شب اسراء کہتے ہیں، شب اسرا بھی کہتے ہیں، شب سیر بھی کہتے ہیں، لیکن میں نے شب دید کہا. دیکھنے کی رات، محبوب کی محب سے ملاقات کی والی رات، دیکھنے والی رات. توجہ چاہوں گا، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے معراج کہا جاتا ہے. ورنہ ساری کائنات حضور کے صدقے میں بنی تو آسمانوں پہ جانا حضور کی معراج نہیں، آسمانوں کی معراج. توجہ چاہوں گا کہ شب دید کا وہ لمحہ شب دید کا وہ لمحہ جہاں مصطفیٰ تھے تنہا. شب دید کا وہ لمحہ جہاں مصطفیٰ تھے تنہا. ملا قرب خاص سے مولا، ملا قرب خاص سے مولا، رہ نور حق
سبحان اللہ. سونے میں سہاگا ہو جائے گا. بہت کیا جزاک اللہ بارک اللہ. اب یہ شعر دیکھیے گا، ہے نعت کا شعر، اور معذرت کے ساتھ کہ میری نعت جب سے یہ سفر شروع ہوا بند چل رہی ہے، بس منہ ہی سے بول رہا ہوں، بس اسی کا سہارا ہے. منقبت کا شعر ہے لیکن نعت کے رنگ میں ہے کہ تیرا فیض عام جاری جاری، تیرا فیض عام جاری، اے میرے حبیب باری حبیب باری، تیرا فیض عام جاری، اے میرے حبیب باری. اسے مل گئی ولایت، اسے مل گئی ولایت، جو نبی کا قرب پالے. خدا مجھے تو کرنا کسی اور کے حوالے. لوگ اپنی عقیدت و محبت کی نیاز سادات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن وہ بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے مخادین، بڑے بڑے اغواس و اقطاب ہاتھ میں کاشا لیے کھڑے ہیں. آخری شعر ہے، توجہ چاہوں گا دیکھیے. اس کے بعد انشاءاللہ ایک بڑا تڑکے والا شعر بھی سناؤں گا. پہلے یہ شعر دیکھیے کہ یہ دیار ہے. کون سا دیار؟ دیار نبوی. یہ دیار ہے سخی کا سخی کا سخی کا، یہ دیار ہے سخی کا، میرے رب کے اس نبی کا. یہ دیار ہے سخی کا، میرے رب کے اس نبی کا. جہاں ہاتھ میں لیے جہاں ہاتھ میں لیے ہیں سبھی عاجزی کے پیارے. خدا مجھے کو کرنا کسی اور کے حوالے. میں مسجد نبوی یعنی گنبد خضرا کے مغربی جانب بیٹھا تھا. ترکیوں کے زمانے میں وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اور شہرت عامہ کے مطابق وہ میرے جد قریب امیر المومنین حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ وعلیہ السلام کا مکان تھا. وہ نقشہ ترکیوں والا ہم لوگوں کے پاس ہے اور ذہن میں بھی تھا. والد صاحب کے ساتھ 2004 میں گیا تھا تو انہوں نے بھی بتایا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے بیٹا جہاں سے ہمارے بابا دادا گئے. وہیں بیٹھ کے میں لکھ رہا تھا کہ کبھی وہ بنگالی لیکن عربی نما ہوتا ہوئے وہ آ کے چھیڑنے لگے، ادھر نہ بیٹھو ادھر بیٹھو، ادھر نہ بیٹھو ادھر بیٹھو. اب اسی میں غصہ اور مزاج بھی بدل گیا. تو اسی مدوے کا تصور کرتے ہوئے میں نے یہ دوسرا اسے اور فی البدی سنایا، اور نہ میں ڈرا اور نہ میرے ساتھ ساتھی لوگ ڈرے. جی کھول کے سنایا. شعر کیا تھا؟ دید کہتے دیدار کو، ٹھیک ہے نا. اب میں نے کیا اس سے کہا سرکار کی بارگاہ میں کہ تیری دید دید رب ہے رب ہے رب ہے، تیری دید دید رب ہے، تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے، تیری دید دید رب ہے، تیرے ہاتھ ہی میں سب ہے. اسے کیسے سمجھے نجدی، اسے کیسے سمجھے نجدی، ہوئے قلب جن کے کالے. کرنا
کسیاں بالکل گدائے شاہ سمنا ہوا ہے تیرے حوالے حوالے. آئیے دعاؤں کے ساتھ مکہ سماعت کر لیں. تخلص تو جانتے ہی نور ہے، اور حسن محبت دیکھیے کہ یہ میں نے تحدیث نعمت کے طور پہ کہا. اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، غلام حبیب رحمان بھی بنایا، اور اپنی فاطمہ کی سنتان بھی بنایا. ان تمام احسانوں کو اپنے سر کا تاج بنا کے میں نے عرض کیا کہ یہ ہے نور تیرے گھر کا گھر کا گھر کا، یہ ہے نور تیرے گھر کا، اسے صدقہ دے دو درگاہ درگاہ. یہ ہے نور تیرے گھر کا، اسے صدقہ دے دو درگاہ. کرو معاف سب خطا، کرو معاف سب خطائے، اے معاف کرنے والے. نفرار مجھے کو کرنا گفتگو کی ایک سیریز 17 تاریخ سے لگاتار ایک خاص عنوان پہ میں اور لوگوں بولتا جا رہا ہوں، اور چلتے چلتے جہاں آج پہنچا وہیں سے سلسلے کا آغاز کروں. اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور ذرا ترجمہ توجہ سے سنیے، اسی میں ترجمانی بھی ہے اور غور سے سمجھ لیا تو آسانی بھی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بحر و بر، بحر کہتے ہیں سمندر کو اور بر کہتے ہیں زمین کو. یہ دونوں پیارے پیارے بھولے بھالے بچوں کو یہاں سے ہٹا کے پیچھے کر دو. مسلسل بات کر. بحر کہتے ہیں سمندر کو اور بر یعنی زمین. تو بحر و بر میں فساد برپا ہو گیا. توجہ، اس بنیاد پہ جو انہوں نے کرتوتیں کی ہیں تاکہ ہم انہیں وہ چکھائیں، وہ مزہ چکھائیں جو انہوں نے کی، اور چکھ کر کے وہ اپنے رب کی جانب لوٹیں گے. تاریخ گواہ ہے میرے دوستوں، چاہے بات اسلام سے پہلے کی ہو یا بعد کی ہو، ایسے حالات آتے رہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چیتاونی دی ہے، سچیت کیا ہے، انہیں آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے کہ اب نہیں سدھرے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی، داستان ہوگی. دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک قیصر اور ایک کسرا، ایک ایران اور ایک روم. ان دونوں کو لڑا دو، اس سے بڑے نقصانات ہوئے. دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا، کاروبار چوپٹ ہو گیا،
صرف اس لیے یہ مزہ چکھایا تاکہ ہم جانے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہماری کرتوتیں کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے۔ چاہے نماردہ کا زمانہ ہو، چاہے فراعنہ کا زمانہ ہو، چاہے حامان و شداد کا زمانہ ہو، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی بھیجے۔ اب تو تمہیں یقین کر لو کہ سب سے بڑا مہا شکتیشالی اگر کوئی ہے تو وہ صرف تیرے رب خدا۔ جنہوں نے یقین کیا وہ اللہ والے ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ شیطان والے ہو گئے۔ بار بار آگاہ کیا جا رہا ہے۔ آگاہ کرنے کا حال یہ ہے کہ اس نے قوم نوح ایسا پرڑے، ایسا طوفان برپا کیا کہ پوری قوم ڈوب گئی، صرف وہی بچے رہے میرے دوستوں جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار۔ معمولی آزمائش سے گزرے۔ قوم لوط اپنی بدعملی، بد کرداری اور فحاشی کی وجہ سے اتنی سرپھری ہو گئی تھی کہ اللہ نے آسمان سے آگ برسائی، آگ برسائی۔ آگ کے بڑے بڑے شعلے، سینکڑوں میزائل کے برابر ایک ایک شعلہ۔ پوری قوم لوط تباہ و برباد ہو گئی، جل کے خاک ہو گئی۔ آج بھی وہ زمین ہے، اگر کبھی آپ کا سفر بائی بس ہو بغداد سے عمان تو وہ جگہ نظر آتی ہے جہاں زمین آج تک سیاہ ہے۔ اب تو جان جاؤ اللہ کی شکتی کو، اب تو مانو۔ قوم عاد اور قوم سمود کا منظر دیکھنا ہے تو اگر آپ مدینہ منورہ سے شام کے راستے پہ جائیں اور خیبر پار کر کے ایک بستی آتی ہے العلا، میں وہاں گیا ہوں، جس کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ پہاڑوں میں مکان بنا کے رہتے تھے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی کرتوتوں کا پھل ایسا دکھایا، ایسی آندھی مسلط کی قوم سمود پر کہ 7 دن 7 رات تک وہ آندھی ان پہ منڈراتی رہی۔ لوگ کیڑے مکوڑے کی طرح اچھل رہے تھے اور اوپر سے گرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ انہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ پورے سورہ حاقہ پڑھ ڈالو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب تو مانو اللہ کی شکتی کو۔ قوم فرعون دیکھا کہ آگے آگے موسیٰ جا رہے ہیں، راستہ بن گیا ندی میں، دریائے نیل میں، تو پیچھے پیچھے کلیئر ہے ہم بھی نکل جائیں، ہوا نہیں۔ جس ڈنڈے سے حضرت موسیٰ نے راستہ بنایا تھا اسی ڈنڈے کو پھر مارا تو ندی برابر ہو گئی، پوری قوم فرعون غرقاب ہو گئی، ڈوب گئی۔ اب بھی نہیں مانو گے اللہ کی شکتی کو؟ ایک کے بعد ایک، چاہے قوم مدین ہو، چاہے اصحاب الاخدود ہو، چاہے اصحاب الرس ہو، چاہے اصحاب الایکہ، چاہے بنی اسرائیل ہو، چاہے قوم شعیب ہو، چاہے قوم لوط ہو، چاہے قوم موسیٰ ہو، چاہے قوم داؤد ہو، چاہے قوم سلیمان ہو علی نبینا علیہ السلام، اللہ نے اپنی طاقت کو سب سے منوایا۔ جو مان گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو نہیں مانے وہ پیور دنیا دار بن کے ذلیل و خوار۔ آپ ذرا خیال کرو، اپنے مصطفیٰ کی رحمت پر جتنا ناز کرو کم۔ ہم کیوں نہ ان کا میلاد منائیں، ہم کیوں نہ اپنا تن من دھن ان پہ قربان کریں، ہم کیوں نہ اپنی جان ان پہ نشاور کریں، ہم کیوں نہ اپنی نسلوں کو ان پر قربان کر دیں کہ وہ عذاب جو بڑی آسانی سے آ جاتا تھا، نبی نے 12 ربیع النور کو قدم رکھا تو ایسے بھاری بھاری عذاب آنا رک گئے۔ آواز آئی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اب ان پر کیسے عذاب لاؤں جب آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں۔ یہ کبھی میلاد کا جلسہ ہوا تو اس موجودیت، اس وجود اور اس رہنے کے فلسفے کو بیان کروں گا۔ ابھی صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ نبی کے کرم نے
اس بڑے بڑے جہری عذاب کو روک دیا، لیکن کسی فرقے کی شکل میں توجہ چاہیے، چاہے وہ فساد سامپردائک جھگڑوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ فساد آتنکواد کی شکل میں ہو، نکسلواد کی شکل میں ہو، الگاواد کی شکل میں ہو، چاہے وہ فساد عذاب کی شکل میں ہو، چاہے وبا کی شکل میں ہو، چاہے تعاون کی شکل میں ہو، آتے رہیں گے اور ہمیں سچیت کرتے رہیں گے اور یہ احساس دلاتے رہیں گے اب بھی نہ سدھرے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستان۔ میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ جو لوگ تقریر کا مزہ لینے آئے ہیں ان سے بڑی معذرت، آج میں کچھ نصیحت کرنے بیٹھا اور میں اپنے چر پریچت انداز سے ذرا ہٹ کے لیکن حالات اور ماحول سے بہت سٹ کے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بات دل میں اتر رہی ہے نا؟ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی حسن بصری جن سے ایک دو نہیں تین تین سلسلے جا کے ملتے ہیں اور وہ مولا علی سے ملا۔ ان سے کسی نے پوچھا وہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں کہ حضور حجاج کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے تو بڑا ظلم کیا، بڑی بربریت، بڑی سفاکیت، بہت صحابہ کو اس نے شہید کر دیا، حفاظ قرآن کو شہید کر دیا، اللہ نے اتنے بڑے ظالم کو ہمارے اوپر کیوں مسلط کیا؟ تو حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، یاد رکھنا حجاج کسی اور وجہ سے نہیں آیا، اللہ نے اسے ہم پر اس لیے مسلط کیا ہے کیونکہ ہم وفادار نہیں، گنہگار ذلیل و خوار۔ اللہ نے ہم سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم عبادت چھوڑ کے سب کرتے ہیں، یہ دنیا بنائی تیرے استعمال کے لیے، ہم نے دنیا سے محبت کرنا شروع کر دیا، دنیا داری ہی کو ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ہم نے دنیا میں رہ کر دنیا سے ایسا دل لگا لیا کہ دنیا چھوڑنے کا من نہیں کرتا، ہم نہ نماز پڑھ پا رہے، نہ روزہ رکھ پا رہے، نہ حج کر پا رہے، نہ زکات، نہ خیرات، اور پیسہ کمانے کی ہوڑ میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس ایک ہی منتر ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، چاہے جیسا ہو۔ اس لیے یاد رکھنا یہی ہمارے وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ظالم جابر سلطان کو ہم پر مسلط کیا، جسے تاریخ حجاج بن یوسف کہتی ہے، جے پور کے غیور مسلمانوں کہ میں کوئی ادھیکار نہیں ہوتا یہ کہنے کا کہ اے اللہ تو نے ہم پر اتنا ظالم کیوں مسلط کیا، تو نے ہم پر اتنا جابر پردھان کیوں مسلط کیا، کوئی تجھے حق نہیں بنتا یہ کہنے کا کہ اے اللہ ہم نے گجرات میں اتنے کیوں مارے گئے، اتنے مظفر نگر میں کیوں مارے گئے، اتنے کشمیر میں کیوں مارے گئے، اتنے جے پور میں کیوں مارے گئے، ہم اتنے کمیونل رائٹس میں کیوں مارے جاتے، ہمارے حقوق کیوں چھینے جاتے، ہمیں نوکریاں کیوں نہیں دی جاتی ہیں، ہمارے ساتھ نمبر 2 جیسا شہری کیوں برتاؤ کیا جاتا ہے، کوئی ادھیکار نہیں ہے تمہیں ایسی شکایت کرنے کا کہ ہم پر ایسا انسان کیوں مسلط۔ یاد رکھ یہ ہم پر وہ انسان نہیں مسلط ہے بلکہ ہم پر ہمارے گناہ مسلط ہیں۔ کاش ہم وفادار ہوتے، گنہگار نہ ہوتے، کاش ہم وفا شعار ہوتے، عیار نہ ہوتے، کاش ہم ایسے مسلمان ہوتے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہتے کہ جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہے۔ حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے، کل بھی میں نے بیکانیر میں یہ شعر پیش کیا تھا کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو بٹھا دی گئی، یہ غلط ہے مسلمان مارا گیا، جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، نہ شریعت کا لحاظ کرتا ہے، اذان ہوتی ہے کرکٹ کھیلنے چلا جاتا ہے، زناکاری بدکاری عیاری کو فیشن سمجھتا ہے،
میک اپ کرنے کو اپنا جو ہے مقصد سمجھتا ہے, فلمیں دیکھنے کو اپنا شوق سمجھتا ہے, اور موبائل کو جسے دین کا خادم بنانا چاہیے اسے اپنا مخدوم بنا لیتا ہے, جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا. حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں وہ رہا کیا رہا, وہ گیا کیا گیا, وہ اگر دنیا میں آیا تو اس کا کیسا برتھ ڈے, اور مر جائے تو کیسا عرس. وہ رہا کیا رہا, وہ گیا کیا گیا, ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی. یہ غلط ہے, مسلمان مارا گیا. ہم لوگ اصل میں unfortunately we are not true Muslim. We are just like a photocopy of Muslim, Xerox copy of Muslim. We look like as a Muslim. ہم مسلمان نہیں ہیں, مسلمان کی طرح. ہم مسلمانوں کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں, مسلمانوں کی طرح کرتا پہنتے ہیں, مسلمانوں کی طرح ہفتے میں ایک دن مسجد جاتے ہیں, مسلمانوں کی طرح ہم لوگ جو ہے وہ سوئیاں کھاتے ہیں عید میں, مسلمانوں کی طرح محرم میں کھچڑا کھاتے ہیں, مسلمانوں کی طرح جلوس نکالتے ہیں, مسلمانوں کی طرح چلتے پھرتے ہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان تھے, دادا مسلمان تھے. ہم اس لیے مسلمان, ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام عبد السلام ہے, عبد الکلام ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا عقیقہ ہوا. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی. ہم لوگ تو فوٹو کاپی ہیں مسلمان. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے بیچ میں کسی کا ناحق خون ہوتا تو ہمارا ایک ٹائم کا کھانا بھی برباد نہیں ہوتا, بھوک ہمیں لگتی ہے. اتنے لوگ عراق میں شہید ہو گئے, دسیوں لاکھ, 2003 سے لے کے اب تک. ایک ٹائم کا کھانا آپ نے چھوڑا؟ بولیے نہیں چھوڑا. کیوں؟ کوئی میرا تھا ہی نہیں, کوئی یہ میرا بہت خاص نہ تھا, کوئی اس میں میرا تھا ہی نہیں. سیریا میں اتنے لوگ شہید ہو گئے, آپ کا پانی پینا چھوٹا, پیپسی تھمس اپ کچھ چھوٹا, شوق آپ کا چھوٹا نہیں, کسی کی نہ ان کے خیال میں روئے نہیں. مسلمان جیسا تھا. لیکن اگر اسی میں ایک ایسا بھی شہید ہو جائے جو چلتا پھرتا اسلام نظر آتا, جس کو دیکھ کر دل کی دھڑکن کلمہ پڑھنے لگے, ہمیں جب ایسا مسلمان شہید ہوتا تو تاریخ گواہ کہ جب عراق کے اندر صدام کو پھانسی لگ رہی تھی تو ہندوستان کا مسلمان اس وقت بھوکا تھا. جب نام کا مسلمان جاتا ہے تو کام اور ہوتا ہے, اور جب کام کا مسلمان جاتا ہے تو اور ہوتا ہے. میرا اور وہی میرا کہلاتا ہے جو اپنے آپ کو اسلام کے لیے وقف کر دے. تو عذاب پر عذاب آتے رہیں گے, ہمیں سچیت کرتے رہیں. بلائیں آتی رہیں گی, وبائیں آتی رہیں گی. عزیزان مکرم, یہ کووڈ-19 بھی اسی وبا کی, اسی عذاب کی شکل ہے. تمہیں ویسٹرنائز ہونے کا بڑا شوق ہے, امریکہ اور یورپ کی طرح کپڑا پہننے کا شوق ہے, ان کی ٹیکنالوجی کو فالو کرنے کا شوق ہے, انہیں اپنا کعبہ و قبلہ بنانے کا شوق ہے. تو سن, ہم ایسا عذاب نازل کریں گے کہ سب سے زیادہ سنکرمت وہی لوگ ہوں گے. بھارت سے زیادہ سنکرمن وہاں پھیلے گا. آج امریکہ پیچھے ہے, رشیا بے قرار ہے, انگلینڈ حیران و پریشان. کل تک جن کو لوگ قابل اقتدا سمجھ کر, جن کی اداؤں کو اپنا کر فیشن کرتے تھے, آج کورونا کی مہاماری ان کے لیے سب سے بڑا معمہ بن گئی ہے. اب بھی اللہ کی شکتی کو نہیں مانو گے. ایک نہ دکھنے والا کیڑا اس مہا شکتی شالی امریکہ کے لیے معمہ بن گیا ہے. ایک کیٹاڑو جس کی شکل بھی ہم نہیں دیکھ سکتے, اس نے برٹن کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے. رشیا لرزہ برندام ہو گیا ہے. مسلمانوں, اپنی اسلام پر ناز کرو, اور بھارت کے غریبوں اپنے غریب نواز پہ ناز کرو. یہاں آبادی زیادہ
कैसे होती है, अमीरों को अपनी अमीरी पे नाज रहा, इसलिए वो बर्बाद हो गए। हम गरीबों को अपनी गरीबी पे नाज है, क्योंकि हम जानते हैं कि अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं, हम गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज। हजरत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रज़ी अल्लाह ताला अजिल्ले मुहद्दिसीन में से गुजरे। इनके जमाने में ताउन आया, वबा। ताउन अरबी में वबा को कहते हैं। एक ऐसी वबा जो पूरे शहर शहर से, इलाका इलाके से पूरा मुल्क को अपने आगोश में ले ले। एक के बाद एक लोगों की लाशें निकलती रही, खुद उनके अपने सारे बच्चे उस वबा की में हलाक हो गए। हजरत इब्ने हजर अस्कलानी बिल्कुल क्वारंटीन हो गए। क्वारंटीन का फलसफा भी सबसे पहले इस्लाम ने इंट्रोड्यूस किया है। सब हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम किसी आबादी में जाओ, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, किसी आबादी में जाओ और जाने से पहले तुम्हें पता चल जाए कि वहां वबा है, महामारी है, तो मत जाओ। और अगर तुम पहुंच गए और फिर पता चला यहाँ महामारी है, तो फिर उस शहर से बाहर मत निकलो। इसी को तो क्वारंटीन कहते हैं। बल्कि होम क्वारंटीन जो आजकल नया चला, ये भी हमें अल्लाह के रसूल की हदीस से मिला। बुखारी में सरकार ने फरमाया कि अगर वबा इतनी ज्यादा फैल जाए तो अपने आप को घर में रोक ले। इसी को होम क्वारंटीन कहते हैं। एक दूसरे से दूर रहे, फयकून अज़लान, अलग अलग रहे। इसी को तो सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में इस्लाम ने हमें पैगाम दिया कि अगर वबाई शहर में जाओ तो फिर बाहर न निकलो, और अगर पहले मालूम हो जाए तो अंदर न जाओ। यानी अल्लाह वबा भी भेज रहा है और सलूशन भी भेज रहा है। महबूब के जरिए सलूशन पहुंचाता और अपनी शान कुदरत के मुताबिक वो जलाल, अपनी शान जलाल व कमाल के हिसाब से अल्लाह ताला हम पर अज़ाब मुसल्लत करता है, वबाएं उतारता है। इब्ने हजर अस्कलानी उन दिनों जब होम क्वारंटीन थे तो अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गए। लिखना पढ़ना तो अलग हो गया, सिर्फ इबादत पे इबादत, इबादत पे इबादत। आपने उस वक्त एक किताब लिखी है अरबी ज़बान में, बज़्लुल माऊन फी फ़ज़्ल ताऊन, और उस किताब के अंदर कई अबवाब हैं। तब एक बाब जो है वो हजरत इब्ने हजर ने सिर्फ इसी हवाले से लिखा, वमिन फ़वाइदित तवाईन, वबाओं के फायदे के बारे में। आप सोचेंगे ये नूरानी मियां क्या बोल रहे हैं, वबाओं में भी फायदा होता है, नुकसान होता है। वबा से हलाकतें होती हैं, नुकसानात होते हैं, माली नुकसान होता है, घर का घर नहीं, चमन का चमन उजड़ जाता है। फायदे कौन से होते हैं? इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 फायदा बयान किया। क्या फायदा? 4। यानी ये वबा भी अल्लाह की रहमत है। और हजरत इमाम बुखारी ने किताबुल फितन व तवाईन में आगे ये लिखा है कि ये भी अल्लाह की रहमत में से एक रहमत का नमूना है कि हम पर वबाएं आती हैं, हम पर ये भी अल्लाह की रहमत। वो कैसे? जब उन चारों को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं पहला फायदा ये है कि तक़सीरुल अमल, उम्मीद छोड़ देना। उम्मीद छोड़ देना। हम दुनिया से उम्मीद लगाए हुए हैं, मकान बनाऊंगा तो शानदार हो, इंटीरियर डेकोरेशन ऐसा हो, और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, दीवार ये हो, इस रंग की ये हो, और टॉयलेट में ऐसा पत्थर लगा दो कि फिसल जाए तो हड्डी टूट जाए, और बिल्कुल फ्लोरिंग ऐसी हो, शैंडिलियर ऐसा हो, और फैक्ट्री इतनी बड़ी हो, कार BMW मर्सिडीज है तो फिर बेंटली क्यों नहीं है, बेंटली है तो फिर फेरारी क्यों नहीं है, फेरारी है तो फिर रॉयल रॉयस क्यों नहीं है। बड़ी बड़े ख्वाब देखते रहते हैं।
اور سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا. اگر کوئی صاحب سپنا دیکھے کہ وہ کروڑپتی ہو گئے تو صبح جب اٹھیں گے تو پتا چلے گا میں صرف اپنی پتنی کا پتی ہوں, نہ لکھپتی نہ کروڑپتی. سپنا کبھی اپنا نہیں. ایک کے بعد ہماری امیدیں ختم نہیں ہوتی. اگر ہم 10,000 روپیہ کماتے ہیں تو ہم شکر ادا نہیں کرتے, ہم یہ سوچتے ہیں 20 کیوں نہیں, 20 ہے تو 50 کیوں نہیں, 50 ہے تو 1 لاکھ کیوں نہیں, 1 لاکھ ہے تو 10 لاکھ کیوں نہیں, 1 فیکٹری ہے تو 2 کیوں نہیں, 2 ہے تو 5 کیوں نہیں, 1 کار ہے تو 10 کار کیوں نہیں. یہی ہمارے ڈیزائر. These kind of ambitions and liking will never ever finish. ڈیزائر کبھی فنش نہیں ہوتے, کسی کے فنش نہیں ہوتے. اسی کو ہم کہتے ہیں دنیا سے امید لگائے. مگر ہائے رے وبا, اور وبا میں چھپی ہوئی در پردہ رحمت و حکمت کس نے ہمیں سچیت کر دیا. اے دنیا سے امید باندھنے والے, ایک نہ دکھنے والے کیڑے نے تجھے ڈرا دیا, ایک کورونا وائرس نے تجھے ڈرا دیا. کل کہیں ایسا نہ ہو کہ تو سنکرمت ہو جائے, سانس لینے میں تکلیف ہو جائے, 2-4 دن میں تیرا کریا کرم نہ ہو جائے. اس لیے اگر سو رہے ہو تو جاگ جاؤ, اپنے سجدوں کو لمبا کر دو, نمازوں کو بڑھا دو, عبادات کو بہتر کر لو, دنیا سے امید کو ختم کر لو. کیونکہ یہ دنیا نہ پہلے تیری تھی, پیدا ہونے سے پہلے تیری نہیں تھی, مرنے کے بعد تیری ہوگی نہیں. تو جس دنیا میں نہ تیرا اتیت ہے نہ تیرا بھوشیہ ہے, وہاں تیرا ورتمان کیسے سنبھو. ہم تو خوابوں کی دنیا میں کھو گئے تھے, مگر بابا نے ہمیں ایک وقت کا تماچا مارا. ہم سمجھ گئے کہ جب ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے نہیں ہیں تو اپنی مرضی سے جائیں گے. بے شک بے شک بے شک. آئیے دوسری تقصیر العمل تو ہو گیا, دوسرا ہے تحسین العمل. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں تحسین العمل. ایک تو دنیا سے امید ہم کم کر لیتے ہیں, اور دوسرا ہم اپنے عمل کو اچھا بنا لیتے ہیں. اگر ہم 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے تو 5, فجر میں تو بہت آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے لگے. یاد کرو لاک ڈاؤن کو یار, بڑے بڑے نمازی ہو گئے تھے. مسجد میں اتنے نمازی نہیں ملتے تھے, گھروں میں اتنے نمازی ہو گئے تھے. یہ نیچر ہے. دس از دا نیچر آف وبا. when you face something like pandemic, you have to be staying in the front of Allah Almighty all the time and remember your sins and evils. آپ اپنے گناہوں کو ہمیشہ یاد کریں گے, کیونکہ یہ کھٹکا من میں رہے گا کہ کہیں کل نہ چلا جاؤں, کہیں پرسوں نہ چلا جاؤں. اپنے عمل کو اچھا کرنے کی کوشش کرو. اگر صدقہ تھوڑا دیتے تھے تو زیادہ دو گے, اگر روزہ صرف فرض کا رکھتے تھے تو نفل و روزہ بھی رکھنے لگو گے. مجھے تو یہاں تک خبر ملی کہ اب کی رمضان کے بعد لوگوں نے شوال کے بھی روزے رکھے تھے. ہائے رے بابا, تو نے بندوں کو مسلمان بنا دیا, تو نے گنہگار کو وفادار بنا دیا, تو نے ابلیس کے پیچھے پیچھے چلنے والے نفس امارہ کے بھکاریوں کو تو نے راضیہ مرضیہ کی دعوت دے کر نفس مطمئنہ کے ممبر پر بٹھا دیا. پہلے تو وہ بندہ نظر آتا تھا, پھر بندہ نواز بن گیا, مرید نظر آتا تھا, پھر کی مراد بن گیا. اس وبا نے ہمیں یہ فائدہ پہنچایا. تیسرا فائدہ الیقظۃ من الغفلہ, غفلت سے بیدار, غفلت سے. یہ وبا نے ہم کو اٹھایا. We were sleeping and we were dreaming in my sleep. ہم لوگ سپنے میں خواب دیکھ رہے تھے. یہ کورونا نے اٹھا, کب تک سوتا رہے گا, اس سے پہلے کہ میں تیرے پھیپھڑے تک پہنچ جاؤں, اٹھ, اس سے پہلے کہ تجھے کیا لگاتے ہیں آخر میں مرنے سے پہلے, وینٹیلیٹر, وہ مرنے سے پہلے والی مشین.
वेंटिलेटर में तुझे न बैठा दिया जाए, उठ। ये हमें जगाया है सजा में। हम लोग तो दो तरह का सपना देखते हैं। कई तरह का? दो, टू टाइप्स ऑफ ड्रीम। एक सपना तो ये देखा कि जयपुर से एहराम पहना, उड़ गए, जद्दा पहुंचे, वहां से मक्का पहुंचे, वहां हज किया, सफा मरवा की सही किया, तवाफ किया, मक्के में रहे, फिर वहां से मदीना पहुंचे, सुनहरी जाली देखा, मीज़ाबे मेहराबे नबवी देखा, गुंबदे खजरा देखा, बकीउल गरकत देखा, पूरा मदीना देखा, सपना चालू। और जब आँख खुली सुबह तो देखा है मैं तो सांगानेर में अपने गांव अपने कमरे में सो रहा हूँ। ये अभी तक जो देख रहा था वो सपना था। क्या था? और एक सपना हम और देखते हैं कि अभी पैदा हुए हैं, अभी अजान दी गई कान में, अब और बड़े हुए, 4 साल के हुए तो स्कूल में गए, उसके बाद फिर और बड़े हुए तो कॉलेज में गए, फिर और बड़े हुए यूनिवर्सिटी में गए, फिर शादी हो गई, गाड़ी बंगला मोटर फैक्ट्री बिजनेस कारोबार, फिर दादा नाना हो गए, सब कुछ हो गए, 80-90 तक पहुंचे, इंतकाल हो गया, कब्र में दफना दिया गया। आँख खुली, ये अभी तक जो मैं देख रहा था 80-90 साल, इट वॉज ड्रीम, ये सपना था। हकीकत तो ये है कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारatan। इसी मिट्टी से हमने तुम्हें बनाया, इसी में तुम्हें बुलाया और इसी मिट्टी से दोबारा तुम्हें हम उठाएंगे। इसी मिट्टी से हम बने हैं, इसी मिट्टी से हम में दफन होंगे, इसी मिट्टी से दोबारा निकलेंगे। ये मिट्टी का इंसान मिट्टी में जाके समझा, ओ ये तो ख्वाब था। तो पहले ख्वाब को जो बिस्तर पे, तवज्जो है, बिस्तर पे जो देख रहे थे उसे हमने ख्वाब तब समझा जब आँख खुली, और जब तक नहीं खुली थी उसे सच समझ रहे थे। क्योंकि ख्वाब का नेचर ही ये है कि जब तक आंख ना खुले बंदा उसी को सच समझता है, और अगर सच हो जाता तो ख्वाब में हज हो जाता। लेकिन जब आंख खुली तो लगा नहीं, सब गलत था। और दूसरे ख्वाब को मेरे दोस्तों हम उस वक्त ख्वाब समझेंगे जब हमारी आंख बंद हो। इससे पहले कि आंख बंद हो, तवज्जो रहे, और आंख की बंदिश हमें एहसास दिलाए कि तुम सो रहे हो, आंख बंद होने से ये वबा रहमत बन के आ गई और इसने हमें जगा दिया। सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो। अब भी अगर सोते रहे तो तुम्हारी दास्तां भी न होगी, दास्तान होगी। हमें उठा दिया, आंख बंद होने से पहले हमें उठा दिया। अब अच्छे बंदे बन जाओ, नेक बन जाओ। बंदर बन के घूमते रहे, अब कलंदर बनने का वक्त आया है। क्योंकि तुम इस दुनिया में पहले थे नहीं, बाद में रहोगे नहीं। इसलिए दुनिया में आए हो तो अगली दुनिया की तैयारी करते रहो। ऐसी तैयारी करो कि जब कब्र में तुमसे सवाल किया जाए तो नकीरैन भी नम कनो मतिल अरूस का मुस्दा सुना के कह दे, बिल्कुल उसी तरह कह दे जैसे नवजायद बच्चे को नर्स हाथ में लेके ठोक के कहती है हेल्थी चाइल्ड, स्वस्थ बच्चा। ऐसे ही नकीरैन तेरी पीठ थपथपा के कहते हैं स्वस्थ उम्मती, स्वस्थ बंदा। ऐसा किरदार। और आखिरी चीज है अत्तज़ब्बुद लिर्रहला। ये भी वबाउल के फवाइद में से एक फायदा है। अत्तज़ब्बुद लिर्रहला यानी मौत की तैयारी में जल्दबाजी करना। पहले हम इग्नोर करते थे, चलो थोड़ा और दाढ़ी सफेद हो तब नमाज शुरू करें। हाजी साहब के पास पैसा बहुत है लेकिन हज करने नहीं जा रहे हैं। भाई हाजी साहब 4-4 5-5 फैक्ट्री हो गई है, 60 साल के हो गए, अब जाओ। नहीं, अभी बहुत जिंदगी है, 10 साल बाद। ये हमारी जहनियत बन गई और पता चला बीच में टपक गए, न खुदा ही मिला न विसाले। ऐसे ही हाजियों को जो डंडा लेके हज करने जाते हैं, हाजियों को देखकर किसी शायर ने कहा था हज को चला है बुढ़ा, लबरेज हो चुका है लिए मौत का पैमाना, ला हौल वला कुव्वत। हज जवानों का अल्लाह को पसंद है,
پوری جوانی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو پاک کر کے حج کر. یہ حج تجھے حاجی بھی بنا دے گا, دین کا غازی بھی بنا دے گا. التزود للرحلہ, اس وبا نے ہمیں سچیت کیا. یہ نہ سوچ کہ بڑھاپے میں موت آئے گی, ہو سکتا ہے کل ہی تو ٹپک گیا تو تیاری شروع کر دے. تیاری شروع کر دے. اب نیکیوں کا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دے. اتنی نیکی کر, اتنی نیکی کر, اتنی نیکی کر کہ جب تو سڑک پہ چلے تو لوگ کہیں چلتا پھرتا اسلام چل رہا ہے, بولتا اسلام آ رہا ہے. جب تو اٹھے بیٹھے تو تیری تصویر دیکھ کر ایوان باطل میں کب کبھی چھا جائے اور کہہ دے ارے جب امتی کا مزاج ایسا ہے تو اس کے نبی کا حال کیسا. ان وباؤں کو اپنے لیے غنیمت سمجھو اور اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرو. ایسے مسلمان بن جاؤ کہ اسلام بھی تم پہ ناز کرے, بانی اسلام بھی تم پہ ناز کرے. وآخر دعوانا